حجاج بن یوسف رومال پر خون سے لکھی ہوئی تحریر کے چند سطور پڑھ کر کپ کپا اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے شعلے پانی میں تبدیل ہونے لگے۔ اس نے رومال محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خود دیوار کے پاس جا کر ہندوستان کا نقشہ دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے شروع سے لے کر آخر تک یہ مکتوب پڑھا۔ مکتوب کے الفاظ یہ تھے: مجھے یقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان بچوں اور عورتوں کا حال سن کر اپنی فوج کے غیور سپاہیوں کو گھوڑوں پر زینے ڈالنے کا حکم دے چکا ہے، اور قاصد کو میرا یہ خط دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون منجمد ہو چکا تو شاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں ابو الحسن کی بیٹی ہوں۔ میں اور میرا بھائی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں، لیکن ہمارے ساتھی ایک ایسے دشمن کی قید میں ہیں جس کے دل میں رحم کی کوئی جگہ نہیں۔ قید خانے کی اس طریق کوٹری کا تصور کیجیے جس کے اندر اسیروں کے کان مجاہدین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں اور میرا بھائی دشمن کی قید سے بچ گئے تھے، لیکن ہماری تلاش جاری ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں بھی کسی تاریخ کوٹری میں پھینک دیا جائے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی میرا زخم مجھے موت کی نیند سلا دے اور میں عبرتناک انجام سے بچ جاؤں، لیکن مرتے وقت مجھے یہ افسوس ہوگا کہ وہ صبا رفتار گھوڑے جن کی سوار ترکستان اور افریقہ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اپنی قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار جو روم و ایران کے مغرور تاجداروں کے سروں پر سائیکہ بن کر کوندی سندھ کے مغرور راجا کے سامنے کن ثابت ہوگی؟ میں موت سے نہیں ڈرتی، لیکن اے حجاج، اگر تم زندہ ہو تو اپنی غیور قوم کے یتیموں اور بیواؤں کی مدد کو پہنچو۔ ناہید، ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ محمد بن قاسم نے رومال لپیٹ کر دوپہر کے حوالے کیا اور حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا۔ وہ گڈو پیش کے حالات سے بے خبر سا ہو کر نقشے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے خنجر نکالا اور اس کی نوک سندھ کے نقشے میں پیوست کرتے ہوئے جواب دیا، میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ محمد، تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ، زبیر کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ یہ مکتوب بھی امیر المومنین کو دکھا دینا۔ جتنی فوج دمشق سے فراہم ہو لے کر یہاں پہنچ جاؤ۔ میرا خط بھی امیر المومنین کے پاس لے جاؤ۔ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ ہاں، اگر امیر المومنین متاثر نہ ہو تو دمشق کی رائے کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، اور مجھے یقین ہے کہ امیر المومنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کر سندھ کے خلاف اعلان جہاد میں دیر نہیں کریں گے۔ میں تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، اور دمشق سے واپس آنے پر شاید تمہیں اس سے زیادہ کہیں اہم ذمہ داری سونپ دی جائے۔ میرا خط دکھانے پر تمہیں راستے کے ہر چوکی سے تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں یہ خط بھی لکھتا ہوں، اور زبیر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ حجاج بن یوسف نے تالی بجائی اور ایک حبشی غلام بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ حجاج نے کہا، انہیں مہمان خانے لے جاؤ، کھانا کھلانے کے بعد ان کے کپڑے تبدیل کراؤ اور ان کے سفر کے لیے 2 بہترین گھوڑے تیار کر دو۔